نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن عورتوں نے اور کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے چند روز دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ سویبہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے ہیں اور رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق مکہ والوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی اچھی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے اور خالص زبان سیکھ سکیں۔ تو اس سلسلے میں عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بھی بچوں کو لینے کے لیے مکہ آئیں تو ان میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں، لیکن باقی سب عورتیں بچے لے کر چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اور آپ باقی تھے تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم اس یتیم بچے کو لے کر جاتے ہیں، خالی جانا اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ آپ سے خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جو ہی انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو ان کے لیے برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی وہ سواری، وہ اونٹنی جو انتہائی لاغر اور کمزور اور دبلی تھی، چلنے سے بھی زیادہ قاصر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے اندر طاقت آ گئی اور وہ تیز رفتار بن گئی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پر سوار ہوئے تو وہ اس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ چست ہو گئی اور حضرت حلیمہ باقی تمام عورتوں کو کراس کر گئیں۔ عورتوں نے پوچھا، حلیمہ تو نے سواری چینج کر لی ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ سواری تبدیل نہیں کی، بلکہ اس سوار کی برکت ہے جس کی وجہ سے جو ہے میری سواری کے اندر چستی آ گئی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر گئیں تو ان کے گھر کے اندر بھی برکتیں شروع ہو گئیں۔ ان کے گھر کے اندر جو جانور تھے ان کے اندر دودھ بھر آئے۔ حضرت حلیمہ کے خود چھاتی کے اندر دودھ بھر آیا اور حضرت حلیمہ کی جہاں جہاں بکریاں چرنے کے لیے جاتی وہاں سبزہ ہو جاتا، گھاس اگاتا اور خوب سیر ہو کر ان کی بکریاں واپس آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ مکہ آ کر پھر انہوں نے حضرت آمنہ سے جو ہے عرض کیا۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ ایک تو مکہ کے اندر وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، تاکہ اس سے بھی محفوظ رہے۔ دوسری حضرت حلیمہ چاہتے تھیں کہ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے وہ فیض یاب ہو سکیں۔ آخرکار بڑے اصرار کے بعد حضرت آمنہ دوبارہ ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ دوبارہ ان کو لے کر اپنے وطن واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ آپ بہت جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بڑھ رہا تھا، آپ نے جلدی ہی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ میرے رضائی بھائی عبداللہ اور اس کی بہنیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ اس طرح کئی دن تک ان کے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر آیا۔ حضرت حلیمہ سے کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ ہمارے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑوں میں ملبوس آدمیوں نے ہماری قریشی بھائی کو لٹا دیا اور اس کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ خوف کے مارے اور حیران و پریشان بھاگی ہوئی آئیں۔ آگے آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ماجرا بتا دیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ کاہن نے یہی کہا کہ یہ وہ وقت کا نبی ہے جس کی وجہ سے عرب کے اندر جتنے بھی دین ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور ان کا لایا ہوا دین غالب آ جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ اہل عرب کو چاہیے اس کو قتل کر دیں کیونکہ یہ ان کے دین کو مٹانے والا ہے۔ اب اس کی وجہ سے، اس کاہن کی بات کی وجہ سے بھی اور اس شک صدر والے واقعے کی وجہ سے بھی حضرت حلیمہ کو مزید ڈر اور خوف لاحق ہو گیا، کہیں اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس لیے انہوں نے چاہا کہ ہم اس کو جلد ہی حضرت آمنہ کے سپرد کر دیں، ان کو ان کے والدین کے سپرد کر دیں تاکہ جو ہے کوئی خطرہ ان کو لاحق نہ ہو سکے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آخر کار حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں اور